السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے قرآن مجید نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو میری یاد کی خاطر۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تنبیہ کی اور ارشاد فرمایا، قیامت آئے گی، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، فیصلہ ہو چکا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو فرمائے گا کہ اب میں تمہیں ایک اور نعمت دینے لگا ہوں۔ وہ خصوصی نعمت یہ ہے کہ اب میں تمہیں اپنا دیدار کرایا کروں گا۔ اس کی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ جس طرح یہاں دنیا میں جمعے سے لے کر جمعے تک کا وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی ٹائم پیریڈ گزر جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح جمعے کا خطبہ سننے کے لیے لوگ مسلمان جمع ہوتے ہیں، اس طرح اہل جنت کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص کا بہت بڑے میدان میں ایک ممبر لگ جائے گا، ہر بندہ اپنا اپنا ممبر پہچانے گا کہ میرے بیٹھنے کی جگہ فلاں جگہ۔ وہ وقت آئے گا وہ اپنا خود ہی جا کے اپنے ممبر پر بیٹھ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح 14ویں رات کا چاند وہ جب ابھر کے سامنے آتا ہے تو کسی بندے کو اس کے دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، نہ تو کوئی کسی سے کہتا ہے ذرا سائڈ میں ہونا میں بھی دیکھ لوں، نہ کوئی ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی لیٹا ہوا ہے تو لیٹ کے دیکھ سکتا ہے، کوئی بیٹھا ہے تو اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے اس کو آرام سے دیکھ سکتا ہے، کوئی چل پھر رہا ہے تو اپنے چلنے پھرنے میں بڑے آرام سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح چاند ابھر کے اوپر آ جاتا ہے اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ وہ بھی ابھر کے اوپر آ جائے گا، نہیں، یہ مطلب نہیں۔ یہ تشبیہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے دیکھنے میں رکاوٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اپنے لیے فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی شے نہیں۔ ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، بتا نہیں سکتے، سمجھا نہیں سکتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہماری جرات یہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو آپ کو یا اپنے سمجھانے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ وہاں تشبیہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ جس طرح چاند چڑھ کے اوپر آ جاتا ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر اس کو دیکھ لیتا ہے، اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ بھی نعوذ باللہ چڑھ کے اوپر آ جائے گا اور ہر بندہ دیکھ رہا ہے نا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اپنی ثوابدید، اس کی شایان شان، اس کو جس طرح لوگوں کو اپنا دیدار کرانا اچھا لگے گا وہ اسی کیفیت میں مسلمانوں کے سامنے آئے گا۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ وہاں
ہر بندے کا ممبر الگ الگ ہوگا. دنیا میں جو بندہ جمعے والے دن جتنا امام کے قریب ہو کے بیٹھے گا، وقت سے پہلے آیا، اس نے آ کے اپنی جگہ متعین کی، امام کے قریب تر ہو کے بیٹھا. جتنا جتنا کوئی بندہ خطیب کے خطبہ سننے کے لیے امام سے قریب تر ہو کر بیٹھے گا، اسی نسبت سے اس کو اس وقت دیدار کے موقع پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب تر ہو کے بیٹھنے کا موقع دیا جائے گا. ایک ہفتے کے بعد دیدار کرایا جائے گا. اس کے بعد پھر وہ گھر جائیں گے تو ان کی بیگمات پوچھیں گے کہ آپ آج تو بہت پہلے سے حسین بن کے آ گئے، زیادہ حسن آپ کا دوبالا ہو گیا ہے. وہ بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے نور کا پرتو ہے جسموں کے اوپر کہ اس کا اثر ہماری خوبصورتی میں بھی اضافہ کا باعث بن گیا. خیر یہ برکتیں تھیں، رحمتیں ہیں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کرے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار اس کو کرائے. ان لفظوں کا معنی جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ سارے بندے شاید جنت والے اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے. سارے لوگ جنت والے بھی اللہ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ یہ ایک الگ سے خصوصیت ہے. جنت میں جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے یا اللہ تعالیٰ مجھ پر یہ کرم نوازی کرے کہ وہ مجھے اپنے دیدار میں شامل کر لے، تو اسے دو کام کرنے چاہیے. سمجھ آئی بات؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار میں مجھ کو شمولیت دی جائے، اسے دو کام کرنے چاہیے. وہ دو کام کیا ہیں؟ انہیں عصر کی نماز اور فجر کی نماز. یہ دو کام، عصر کی نماز اور فجر کی نماز، اس بندے پر دنیا میں کوئی شے غلبہ نہ کر سکے. ٹائم پہ نماز پڑھے، یہ دو نمازیں، نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، فائدہ ہوتا ہے ہوتا رہے، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، کوئی شے اس پر غلبہ نہ پا سکے. نہ نیند غلبہ کر سکے، نہ ساتھیوں کی مجلس غلبہ کر سکے، نہ کاروبار غلبہ کر سکے، نہ ذاتی جماعتی مصروفیات کوئی غلبہ کر سکے، نہ سفر غلبہ کر سکے، نہ حضر غلبہ کر سکے. دنیا کی کوئی شے اس بندے پر ان دو اوقات میں غلبہ نہ کر سکے کہ کوئی اور شے غالب آ جائے. بہت مصروفیت، انتہائی مصروفیت، انتہائی مجبوری، انتہائی معذوری، اور وہ ان دو اوقات سے پیچھے رہ جائے. ایسا نہ ہو. جو بندہ یہ دو کام کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار لازمن بنائے گا. اب وہ دو ٹائم کون سے ہیں؟ عصر کی نماز کا ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ آپ مدینہ میں نماز پڑھ لیتے تھے. مدینہ میں نماز پڑھنے کے بعد پھر نماز پڑھ کے ایک بندہ یذهب الذاہب، جانے والا جاتا تھا. اوالی ایک علاقہ ہے، اوالی ایک علاقہ ہے، وہ مدینے سے یا مسجد نبوی سے تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جانے والا وہاں جاتا تھا. وہاں پہنچنے کے بعد والشمس حیۃ، سورج ابھی زندہ ہوتا تھا، یعنی اس کی چمک
اس کی دھوپ، اس کی تپش، اس کی ہلکی نہیں ہوتی تھی، ہلکی نہیں ہوتی تھی. وہ اسی طرح سخت جان، سخت روشنی والا، دھوپ اس کی چمک اسی طرح ہوتی، دھوپ کی سختی اسی طرح ہوتی. جانے والا 4 میل سفر کر لیتا. اب 4 میل سفر کرنے کے لیے عام روٹین کے مطابق کم سے کم 1 گھنٹے میں ایک بندہ 3 میل سفر کر سکتا ہے. 3 میل سفر کر سکتا ہے پیدل، عام روٹین میں چلنے والا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز پڑھ چکنے کے بعد 1 گھنٹے تک سورج ابھی پیلا نہیں ہوتا تھا. سورج پیلا ہونے سے پہلے وہ یہ سفر طے کر لیتا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ کم سے کم سورج غروب ہونے سے تقریباً 2-2.25 گھنٹے پہلے نماز عصر پڑھ لی جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عام معمول تھا اور نماز کے اوقات بھی یہی بیان فرمائے. سورج ڈھل گیا، سورج ڈھلنے کے بعد وہ جتنا نیچے چلتا چلا جائے گا، کسی بھی شے کو آپ بطور نشان گاڑ دیں، جب اس کا سایہ ایک مثل ہو جائے گا سورج ڈھل جانے کے بعد، مثلا آپ نے ایک فٹا زمین پر گاڑ دیا، اس فٹے کا سایہ ناپتے رہے. جب آپ نے گاڑا ہے اس وقت ٹائم تھا بالکل سورج کے سر پہ ہونے کا، اس وقت اس کا جتنا سایہ سائڈ میں تھا وہ ناپ لیں. 2 انچ سائڈ میں سایہ تھا، 3 انچ سایہ تھا، 6 انچ سایہ، جتنا بھی ہے وہ ناپ لیں. یہ سایہ ہمارے اس سائے میں شامل نہیں ہوگا جس کو ہم نے ناپ کے ٹائم نکالنا ہے. جب آپ ٹائم نکالیں گے تو جب سورج کا سایہ، اس فٹے کا سایہ 12 انچ پورا ہو جائے گا، اور جو 2 انچ دوپہر کو ہم نے ناپے تھے، سب سورج کسی طرف نہیں تھا، وہ سایہ نکال دیا جائے، بقیہ سایہ 12 انچ پورا اس کے فٹے کا برابر ہو جائے. یہ نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور نماز عصر کا وقت ختم ہوگا جب وہی سایہ آگے بڑھے گا اور وہی 2 انچ جو پہلے ہم نے سورج کو سر پہ رکھ کے ناپا تھا وہ سایہ نکال کر اس فٹے کا سایہ 2 مثل ہو جائے گا، یعنی 2 فٹ سایہ اس کا ہو جائے گا، تو عصر کی نماز کا وقت ختم ہوگی. اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق. یہ منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے. کون سی؟ کہ وہ بیٹھا رہتا ہے بندہ، انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج پیلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مار لیتا ہے جس طرح کوا دانے چنتا ہے، تو اس کی نماز مکمل ہو گئی. ورنہ ایسی نماز اس نمازی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے، لے جاؤ ہمیں یہ نماز قبول نہیں، سورج پیلا ہو چکا ہے، اب تو نماز پڑھنے آیا ہے، کوئی نماز قبول نہیں، جاؤ. اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور روایت نقل کی ہے، ایک عنوان بھی قائم کیا کہ جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اس وقت جب سورج غروب ہونے کے قریب جا پہنچا، 1 رکعت اس نے 4 رکعتوں میں سے ادا کر لی اور سورج غروب ہو گیا، اس کی نماز صحیح ہے، اس کی نماز صحیح ہے. اب آپ پریشان ہوں گے کہ ادھر تو اس بندے کی منافق کہہ دیا گیا کہ جو سورج پیلا ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے وہ منافق ہے، اور ادھر سورج غروب ہونے کے وقت جا کر وہ 1 رکعت نماز پڑھتا ہے، بقیہ 3 رکعتیں وہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ہے. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً جو بندہ مجبور تھا، کوئی صورت نہیں بن سکی، سویا رہا،
یا بھول گئی بات، یا اللہ بہتر جانے، جو اس کی مجبوری تھی وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس کو موقع ہی اس وقت ملا، پھر اس نے اپنے ٹائم میں مزید تاخیر نہیں کی، فوری طور پر اس نے نماز پڑھی، اور اتنا ٹائم اس کو مل گیا کہ سورج غروب ہونے سے ایک رکعت پہلے وہ پڑھ چکا، سورج غروب ہو گیا، اس کی نماز صحیح ہے کہ وہ پیچھے اس کے کوئی سستی نہ تھی، نظریہ اس طرح کا نہ تھا، کوشش اس طرح کی نہ تھی، قدرتی ایسا ہو گیا، یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے، اس کی نماز صحیح۔ فجر کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز کے ٹائم سے، اذان کے وقت سے پہلے ہی یا تو کسی کی چھت پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے یا دیوار پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر اذان کی جگہ الگ سے ایک بنائی گئی مسجد کے اندر، اس پہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتے اور مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے۔ جیسے ہی فجر ہوتی، فجر ہونے کے ساتھ ہی آپ فوری طور پر اذان کہہ دیتے، اذان کہنے کے بعد بس اذان کا جواب دیا، 2 رکعتیں نماز فجر کی سنتیں، وہ بھی اس طریقے پر کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، بس اتنا ٹائم دیا نماز کو اور اٹھ کے آ گئے، نماز شروع کر دی۔ لوگ سب پہلے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، پہلے اٹھے ہوئے ہوتے تھے، کوئی بندہ پوری صحابہ برادری میں ایسا نہ تھا جس نے کبھی بھی فجر کی جماعت ہو جانے کے بعد پھر سنتیں ادا کی ہوں، صرف ایک بندہ ایسا تھا جس کو ایک دن ایسا موقع ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرا دی، وہ بندہ فوری طور پر اٹھ کے وہیں اس نے نماز شروع کر دی، 2 رکعتیں نماز پڑھی اس نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعجب سے بیٹھے دیکھتے رہے، جب وہ نماز پڑھ چکا تو آپ نے ارشاد فرمایا اصلیت الفجر اربعا، تو نے فجر کی 4 رکعتیں پڑھی؟ وہ کہتا ہے نہیں جی، رکعتیں 2 ہی تھی، میں اصل میں دیر سے پہنچا، میں فجر کی سنتیں نہیں پڑھ پایا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ یہ روایت حسن درجے تک پہنچی ہے، بہت اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں ہے، حسن درجے تک پہنچی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز ہو جانے کے بعد فوری طور پر سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ فجر کے نماز ہو جانے کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، معمول نہیں بنایا جا سکتا۔ معمول وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں نماز ادا کرتے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں سوچتی تھی پتہ نہیں آپ نے فاتحہ بھی پڑھی ہے یا بغیر فاتحہ کی آپ نے 2 رکعتیں پڑھ لی، اتنی تیزی سے، اتنی جلدی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے۔ چلو آ کے آپ جماعت کراتے، فوری طور پر آ کے جماعت شروع کرا۔ اس جماعت کے اندر آپ دونوں رکعتوں میں کم سے کم 30 آیات ایک رکعت میں آپ تلاوت کرتے، دونوں رکعتوں میں 60 آیات قرآن مجید کی آیات تلاوت فرماتے۔ کبھی آیتیں بڑی ہو جاتی ہیں، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہیں، بہرحال ٹارگٹ جو تھا وہ 60 آیات کا تھا، اور وہ بھی اس طریقے پر کہ جہاں جہاں کوئی رحمت کی آیت آتی آپ وہاں توقف کرتے، سٹاپ کر لیتے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے، دعائیں مانگتے، پھر نماز آگے شروع کرتے، تلاوت آگے شروع کرتے۔ جہاں کہیں چلتے چلتے کوئی عذاب کی آیت آ گئی تو وہاں خاموشی اختیار کر لیتے، رک کے آپ پہلے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے، آگ کی تکلیف سے
پناہ مانگتے، پھر آگے تلاوت کرتے۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کتنا لمبا ٹائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب سلام پھرتی تو مستورات کو حکم تھا جو نماز پڑھنے کے لیے آئی ہیں مسجد میں فوری طور پر اٹھ کے چلی جائیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ وہ مستورات جو اٹھ کے جاتی تھیں، لا یعرفن من الغرس، اتنا اندھیرا اس وقت ابھی باقی ہوتا تھا، اس طریقے پر نماز فجر پڑھ لینے کے بعد اتنا اندھیرا باقی ہوتا تھا کہ جاتی ہوئی عورت کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا کہ یہ کوئی مرد جا رہا ہے یا عورت جا رہی ہے۔ حالانکہ عورت جو کوئی بندہ کسی عورت سے واقف ہے، جانتا ہے اس کا چلنا، اس کی چلنے کا انداز، اس کے کپڑے لتے، اس کا ڈیل ڈول وغیرہ جانتا ہے، وہ پہچان لیتا ہے۔ واقف کا آدمی، ہر بندہ نہیں پہچان سکتا، واقف کا آدمی جان لیتا ہے کہ یہ فلاں جا رہی ہے۔ لیکن بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی بندہ کسی عورت کو بھلے اس کی واقف ہے یا نہ واقف ہے پہچان نہیں سکتا تھا کہ اندھیرا اتنا ہوتا۔ اب یہ تھا فجر کی نماز کا وقت۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ اگر دیدار چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا، اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرنے والے لوگوں میں شامل کر لے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دو نمازوں کے اوقات پر کوئی شے اس پر غلبہ نہ کر سکے۔ وہ ہر شے پر اپنا کنٹرول رکھے، غلبہ بندے کا ہو، وہ ٹائم پیس کی صورت میں رکھ لے، بندہ اسپیشلی رکھ لے، یا موبائل کی صورت میں اس کو جگانے کا ٹائم رکھ لے، یا جو بھی مصروفیت ہے اس کی کوئی بندہ اسپیشل اس کے لیے رکھ لے اس کو یاد کرانے کے لیے، یا آپ خود یاد رکھے۔ یہ اس کی اپنی ہمت ہے کہ وہ کس طرح کر کے اپنے حالات کو وہ ڈیل کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس وقت ان دو اوقات میں کوئی شے اس پر غلبہ نہ کر سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو اپنے رحمت خاص کے ساتھ یہ مواقع مہیا فرمائے، اور ہماری محنت، مشقت، ہمارا نظریہ اور ہماری نیت اس کو قبول فرما کے ہمیں برکتیں عطا کرے، اور ہمیں توفیق، ہمت، توفیق عنایت کرے کہ ہم یہ کام کر سکیں، تاکہ آخرت کی تمام نعمتیں حاصل کر چکنے کے بعد یہ آخری نعمت اور سب سے بڑی نعمت